کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. آج سبق نمبر 4 ہے. تمام ساتھیوں کو ویلکم ہے آج کی کلاس میں. ذرا پوری توجہ کے ساتھ کلاس لیا کیجیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ المزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس طریقے سے کہ تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں، اس کو ترتیل کہتے ہیں. سورہ فاتحہ ہے ہمارے ہر لیسن کا حصہ. جی سورہ فاتحہ ہینڈ ریز کریں، کون پڑھے گا ساتھیوں میں سے؟ کسی کو ہے شوق؟ جی محمد مرتضیٰ کے نام سے کون ہے؟ جی میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. شاباش، ماشاءاللہ، اچھی آپ نے تلاوت کی ہے، شاباش، ویری گڈ. اسی طرح کوشش کیا کیجئے سب ساتھی کہ بہت اچھے سے جو رول ہم پڑھ رہے ہیں، جو مخارج ہم کر چکے ہیں، ان کو فوکس کرتے ہوئے آگے چلتے جائیں، فوکس کرتے ہوئے تلاوت کیا کریں، جو آپ اپنی روٹین کی تلاوت کرتے ہیں اس کو بھی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. مخرج کی جمع یہ بار بار ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے. مخرج کی تعریف ہم سب پڑھ چکے ہیں، آج چوتھی کلاس ہے، اور پچھلی 3 کلاسز میں بھی ہم نے انہی الفاظ کو ریپیٹ کیا ہے کہ مخرج کی جمع ہے. اور مخرج کس کو کہتے ہیں؟ جس جگہ سے حرف کی آواز نکلے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی منہ میں سے حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مخارج کی کل تعداد 17 ہیں، جن کو ہم ایک ایک کر کے آگے پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے پکچر ہے، مختلف کلرز میں منہ کے جس ایک حصے سے جون سے حروف ادا ہوں گے اس کو ایک کلر دیا گیا ہے. اس کو جب آپ جیسے جیسے سیکھتے جاتے ہیں ویسے ویسے دیکھتے جائیں تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی انشاءاللہ. ہم زبان کے مخارج دیکھ رہے تھے، تو زبان کے مزید اور بھی جو مخارج ہیں، حروف ہیں، ان کو آج پڑھیں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے کون کون سے حروف پڑھے تھے جو زبان سے ادا ہونے والے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہینڈ ریز کریں، کوئی بتائے گا؟ چلیں کوئی نہیں بتائے گا. جیم شین یا اور رواد ہم نے پڑھی تھی، جیم شین یا اور رواد، ٹھیک ہے. اچھا آج ہم پڑھیں گے تو دال تا، ٹھیک ہے. یہ تینوں حروف ان کا مخرج کیا ہے؟ ان کا مخرج ہے زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر سامنے کے جو دانت ہیں، 2 دانتوں کی جڑ کو لگتی ہے زبان کی نوک، تو اس وقت ادا ہوتا ہے تو دال تا. لیکن اس میں تا اور دال جو ہے وہ باریک ہے، اور توئیں والا تو جو ہے وہ موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور جب موٹی آواز کے ساتھ جو حروف پڑھے جاتے ہیں ان میں زبان کا پچھلا حصہ جو ہے وہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے، یعنی بلند ہو جاتا ہے، تو وہ آواز پر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہے تو دال تا، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں تا دال تو، یعنی ترتیب جو حروف تہجی کی ترتیب ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے تو تا دال تو، لیکن سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے تو دال تا، تو پہلے لکھی ہوئی ہے اور تا لاسٹ میں لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہاں اس زبان کے اس حصے کو آپ سامنے والے اوپر کے دانتوں کے جو جڑ ہے یعنی مسوڑے ہیں ان کو لگائیں گے، ٹھیک ہے. اور مخرج معلوم کرنے کا جو طریقہ آپ کو بتایا تھا، یہ دیکھیں پکچر میں گرین کلر زبان کی ٹپ جو ہے وہ کہاں لگ رہی ہے؟ دانتوں کا جو جڑ ہے اس کو لگ رہی ہے. جب آپ ان پکچرز کو بغور دیکھیں گے اور اس کو دیکھتے ہوئے، پکچر کو دیکھتے ہوئے آپ حروف کی ادائیگی کریں گے نا، تو پھر آپ کو مخرج جو ہے نا وہ مشکل بھی نہیں لگے گا اور یاد بھی رہے گا. اور مخرج معلوم کرنے کے لیے جو ٹپ تھی وہ کیا تھی کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پیچھے زیر زبر پیش یعنی متحرک حمزہ لگا دیا جائے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں دال کے مخرج کو کہ اس کا مخرج کیا ہے؟ حمزہ زبر دال اد کرتے ہیں تو زبان آپ کی ٹک جاتی ہے اوپر کے سامنے کے دانتوں کے جڑ کو. لیکن دال چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، زبان کو ٹکا کے نہیں رکھتے بلکہ زبان کو چھوڑ دیتے ہیں اس پہ رکھ کے جب دال ساکن ہوتی ہے. قلقلہ والے حروف آگے پڑھیں گے تو پھر اچھے سے سمجھ آ جائے گی، لیکن ابھی جو ہے نا آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جب میں اس کو چھوڑوں گی تو اس کا مطلب ہے یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے. اد، ٹھیک ہے، اد
پڑھا جائے گا جب دال ساکن ہوگی. الحمد نعبد اہدنا اخلدہ. تو دال جو ہے اس کا مخرج زبان کی ٹپ لگ رہی ہے، زبان کی نوک جو ہے وہ لگ رہی ہے اوپر والے سامنے کے دانتوں کی جڑ کو. دوسرا حرف ہے تا، حمزہ زبر تا ات. اب اس ات کو اس پہ زبان کو چھوڑنا نہیں آپ نے، یعنی مخرج پہ رکھ کے زبان کو جیسے دال کو ہم نے چھوڑا ہے اس طرح نہیں چھوڑنا، اس کو ٹکا کے رکھنا ہے زبان پہ. ات زبان کو اس کے مخرج پہ روک کے رکھنا ہے. ات اب ات کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے تا ہم نے ادا ہی نہیں کی، آواز ہی نہیں آئی تا کی. تو اس کے لیے پھر اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ تا کو دو چشمی ہا کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی تا ساکن کو تھ کی آواز کے ساتھ پڑھا جائے. ات ٹھیک ہے. نفاثاتی انعمت تبت تبت. اب یہ ساکن تا ہے تو تھ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. تبت اتقو اتقو. اب ہے تو، تو جو ہے توئیں والا تو، یہ بھی جب ساکن ہوگا تو یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. جیسے دال حروف قلقلہ میں سے تھا ویسے تو بھی، اس کو بھی ہم زبان کو ٹکائیں گے نہیں بلکہ مخرج پہ رکھ کے چھوڑ دیں گے جب یہ ساکن تو ہوگا. تو اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر تو آتو آتو. تو چونکہ پر ہے اس لیے اس کو اس کی آواز کو پر بھی کریں گے اور چھوڑیں گے بھی، یعنی کلکلا بھی کریں گے یہاں پر ساکن حالت میں. باقی آپ نے پر کرنا ہے اس کو. جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ یہ مائک میوٹ رکھیے اپنا. آتو سیرواتو یبسطو اطعمہم طعامی. سسٹر زاہدہ آپ اپنا مائک میوٹ کیجئے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو دال تا کی پریکٹس ہے ہماری سورۃ الہمزہ میں. ٹھیک ہے، اس سورت کی اچھے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ریکارڈنگ بھی سنا کریں اور اچھے سے دیکھ کے پڑھا کریں. کائنڈلی جو ساتھی سبق سناتے ہیں نا، ریکارڈنگ بھیجتے ہیں، وہ حفظ کی ہوئی جو صورتیں، ظاہر ہے آخری پارے کی صورتیں چھوٹی ہیں اور حفظ ہوتی ہیں موسٹلی، تو وہ حفظ کی ہوئی نہ سنائیں بلکہ دیکھ کے سنائیں، کیونکہ ہم تجوید پڑھ رہے ہیں نا تو ہماری غلطیاں نکلنی چاہیے، یعنی اصلاح ہونی چاہیے. اس لیے آپ دیکھ کے پڑھا کریں اور دیکھ کے ریکارڈنگ کیا کریں. جو زبانی کرتے ہیں نا تو وہ پھر جیسے زبانی یاد کی ہوتی ہیں پہلے اس طرح زیادہ مسٹیکس ہو سکتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ ساتھی تو ماشاء اللہ بہت اچھا سناتے ہیں کہ انہوں نے اچھے سے تجوید کے ساتھ حفظ کی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم بغیر تجوید کے جب یاد کی ہوتی ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں پھر زیادہ. اس لیے دیکھ کے یاد جو ہے نا وہ ریکارڈنگ کیا کریں. تو یہاں پر کلرڈ میں ہے تا بھی، دال بھی اور تو بھی. تو کا آپ کو مختلف کلر نظر آ رہے ہیں تینوں حروف کے، تو ذرا فوکس کیجئے گا ان کو کیسے ادا کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. جی
تو یہ اچھے سے پریکٹس کرنی ہے آپ نے اور پھر ریکارڈنگ کرنی ہے. اس کے بعد ہیں زبان سے ادا ہونے والے حروف میں سے سا، زال اور ضا. سا، زال اور ضا یہ نرمی سے ادا ہونے والے حروف ہیں. ان کو نرمی سے ادا ہونے والے حروف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تینوں حروف زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندر والے کنارے سے لگا کر ادا کرتے ہیں. اس میں بھی فرق صرف اتنا ہے کہ سا اور زال باریک ہے اور ضا جو ہے زوئیں والا ضا وہ موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو اب پہلے ہم نے لگائی تھی تا دال تو میں زبان کی نوک جو ہے وہ لگائی تھی دانتوں کی جڑ کو. ٹھیک ہے. اب ہم لگائیں گے ان تینوں حروف کی ادائیگی میں زبان کی نوک جو ہے وہ لگے گی دانتوں سامنے والے اوپر کے دانتوں کے سرے کو. ٹھیک ہے. جہاں سے ہم بائٹ کرتے ہیں نا کسی چیز کو وہ والا حصہ لگے گا, اس حصے پہ لگے گی زبان. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ زبان کی ٹپ جو ہے یہ یوز ہوگی اور یہ لگے گی دانتوں کے بالکل اوپر سرے کو جہاں سے ہم بائٹ کرتے ہیں. سا، زال، وا. اس میں سا، زال اس طرح آواز نہیں آنی چاہیے. جو آج آپ لوگوں نے سبق سنایا ہے نا پچھلے لیسن کا, اس میں بھی جو بہت سی سسٹرز نے نا سا اور زال کو صحیح سے ادا نہیں کیا. ان کی آواز میں سیٹی کی آواز تھی, یعنی سختی تھی. سختی سے آپ پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز آئے گی, جبکہ یہ نرمی سے ادا ہونے والے حروف ہیں, ان میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو جب آپ مخرج پہ رکھتے ہیں, صحیح مخرج پہ زبان کو رکھتے ہیں تو آواز سیٹی کے ساتھ نہیں آتی, بہت نرمی سے ادا ہوتے ہیں. فا، زال، وا. فا، زال، وا. اس طریقے سے ان کو پڑھیں گے. اب حرکات کے ساتھ دیکھیں, ان کی پریکٹس کرتے ہیں. حمزہ زبر زال از. از از کرتے ہیں تو آپ کی زبان جو ہے نا وہ دانتوں کے کنارے پہ آ کے رک رہی ہے. از. ٹھیک ہے. اذا، الذین, اس کو الذین نہیں پڑھنا. اللہ زینہ پڑھتے ہیں نا تو وہ پھر آپ زا پڑھ رہے ہوتے ہیں, زال نہیں پڑھ رہے ہوتے, تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اعوذ, اس کو اعوذ نہیں پڑھنا. اعوذ, اعوذ. کائنڈلی غزالہ سسٹر اپنا ویڈیو آف کیجئے. اذهب, اذهب. ٹھیک ہے. زال کو اس کے مخرج پہ رکھیں, بہت نرمی سے بہت پیار سے ان حروف کو ادا کرتے ہیں. ان میں بالکل زور نہیں لگاتے, سختی نہیں کرتے ان کے ساتھ. دوسرا ہے سا, حمزہ زبر سا. اس. دیکھیں میری آواز اس کے ساتھ نہیں آ رہی. اس. آپ کو آواز آ رہی ہے سیٹی کی؟ کوئی بالکل نہیں آ رہی. اس. کثیرا. ثم نورث ونثنی ونثنی. تو زا، سا, اس, از, اس. اس طریقے سے ان کو پڑھیں گے. تیسرا ورڈ ہے لیٹر ہے زو. حمزہ زبر زو. از, از. ٹھیک ہے. اس کو پر کرنا ہے. از ریما حفظہما ازلما للظالمین. تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے, وا کر کے پڑھیں گے اس کو. چلیں اس کی پریکٹس, تا اور زال کی پریکٹس جو ہے وہ سورۃ الفلق میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. سسٹرز کائنڈلی اپنے مائک میوٹ رکھیں. اپنا مائک میوٹ کریں. سسٹر رکشندہ ذرا چیک کیجئے, مائک میوٹ کروائیے. جی
اس کے بعد زبان سے ادا ہونے والے حروف میں اب آگے سیٹی والے حروف. ان حروف کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں. صاد، ز، سین. اب دیکھیں سا اور سین کی آواز میں فرق ہوگا، زا اور زال کی آواز میں فرق ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا صحیح مخرج سے ادا کریں گے تو پھر مکس اپ نہیں ہوں گے حروف، آوازیں ان کی. جب آپ صحیح مخرج سے ادا نہیں کرتے تو معنی چینج ہو جاتے ہیں پھر لفظ کے. تو یہ تینوں حروف جو ہے زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے جو سامنے والے اوپر نیچے کے دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے کے قریب کرتے ہیں زبان کی نوک کو، تو پھر یہ ادا ہوتے ہیں. اس میں بھی صاد پر ہے، زا اور سین باریک پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو صاد، زا، سین. یا پورا زور لگا کے آپ سختی کے ساتھ ان حروف کو ادا کرتے ہیں. سیٹی کی ساؤنڈ آتی ہے اور سواد جو ہے وہ پر بھی پڑا جاتا ہے. صاد، ز، سین، ز، سین، صاد، ز، سین، صاد. اس طریقے سے ان کو پڑھیں گے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے پکچر، یہ پکچرز آپ کو بہت آپ کے لیے ہیلپ فل ہے نا. یہ دیکھیں زبان کا کون سا حصہ اور کتنا حصہ لگ رہا ہے آپ کے دانتوں کو. ٹھیک ہے، صاد، صاد. چلیں اس کی پریکٹس کرتے ہیں حرکات کے ساتھ. حمزہ زبر سواد، اس، اس. اس کو اس طرح نہیں پڑھنا، پر کرنا ہے نا، تو اس. صراط والصیف للمصلین صلاتہم. اس کے بعد ہے سین، اس، اس. یہ ساؤنڈ آ رہی ہے سیٹی کی، یہ آنی چاہیے ان تینوں حروف میں. اس، بسم اللہ. اس کو بسم اللہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ. حاسد یوسوس ملک الناس. اس کو مالک الناس نہیں پڑھنا، ملک الناس. از، حمزہ زبر زا، از، ازا یا ازن. تعزهم تعز، ہمزہ تلمزہ، ہمزہ تلمزہ. چلیں دوبارہ سے آ گئی ہمزہ تلمزہ. پہلے ہم نے کون سے حروف کی پریکٹس کی ہے؟ پہلے ہم نے کی تھی تا، دال، دال اور تو کی، اور اب ہم کریں گے صاد، زا اور سین کی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہاں پر اسی صورت میں آپ کے جو حروف شف ہیں میم، واو، فا اور با، یہ حروف شف ہیں یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. شروع میں نے بتایا تھا ہونٹوں کو، لپس کو شف کہتے ہیں، تو ان حروف کو شفوی حروف بھی کہتے ہیں پھر اس حساب سے. تو یہ حروف جو ہیں میم، واو، فا، با، یا با، فا، میم، واو، یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے ہیں. تو اس کی ان سارے حروف کی پریکٹس اس صورت میں ہے. تو اس صورت میں اب ان حروف کی مخارج کی غلطی آپ کی نہیں نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں اور پریکٹس کرنے کے بعد آپ صورت کو پڑھتے ہیں، پھر صورت کی بھی اچھے سے پریکٹس کر کے ریکارڈنگ کرتے ہیں، پھر آپ کی ان حروف کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. جو حروف ہم پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی مخارج ہم نے پڑھ لیے ہیں، ان کے مخارج میں آپ کی غلطیاں نہیں نکلنی چاہیے، جبکہ ابھی بھی نکل رہی ہوتی ہیں جو مخارج ہم پڑھ چکے ہیں. اس لیے کہ آپ لوگ دھیان نہیں دے رہے، شاید پریکٹس نہیں کر رہے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے ان کا اچھا ہوتا ہے. سبق جو بھیجتے ہیں ریکارڈنگ بہت اچھی بھی کی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ مخارج کو فوکس نہیں کیا جا رہا ہوتا. جی غزالہ سسٹر، جی بولے. جی پڑھیں، یہ والی صورت پڑھیں. اچھا میں نکال لوں پہلے.
یہ آپ کے سامنے نہیں ہے؟ ہاں سامنے قرآن تو سامنے ہی ہے، ایک منٹ۔ نہیں، اسکرین آپ کے سامنے نہیں ہے؟ چلیں ہاں ہاں آپ ہے۔ اس سے ہاں پڑھ ٹھیک۔ لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ ان مالہ اخلدہ کلا۔ یحسب چھوڑ گئی ہیں، یحسب ہاں ان، ہاں، یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لا ينبذن بالحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ۔ چلیں شاباش، جزاک اللہ جی۔ پہلے کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا، ابھی تو نائمہ ہے، اس سے پہلے کسی نے کیا تھا؟ ابیہا، جی ابیہا، ابیہا پڑھیں گی؟ ہینڈ ریز کیا بیٹا آپ نے، ان میوٹ کریں جو بھی کوئی ہے۔ جی میں پڑھ رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن بالحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ صدق اللہ العظیم۔ آواز نہیں آ رہی میم۔ جی سوری، میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی کال، اس لیے ابھی بیٹا میں نے سنا نہیں، آپ کی میں ریکارڈنگ سنوں گی پھر میں دیکھوں گی کہ آپ نے کیسا پڑھا۔ باقی جزاک اللہ کہ آپ نے پڑھ دیا، مجھے آواز نہیں آئی کیونکہ میری کال ڈراپ ہو گئی ہوئی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ چلیں باقی ساتھیوں سے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے نا، آگے انشاءاللہ اگلی صورت آتی ہے تو پھر میں وہ پڑھواتی ہوں آپ سے۔ چلیں ایک دفعہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ چلیں جی، اب ہیں آگے زبان والے، ہم نے مخارج کمپلیٹ کر لیے، حروف حلقی بھی کر لیے، زبان سے ادا ہونے والے حروف بھی کر لیے، اور حروف جوف بھی ہم کر چکے۔ اب ہیں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، ٹھیک ہے؟ ہونٹ، یہ جو ابھی بھی ہم نے پڑھے ہیں نا سورہ ہمزہ میں، ان کی بھی پریکٹس ہے ساتھ شامل۔ فا میم، فا با میم واو، ٹھیک ہے؟ تو یہ منہ کے اس حصے سے، جہاں یہ پکچر میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا، اس حصے سے ادا ہونے والے یہ چاروں حروف ہیں۔
فا جو ہے فا، یہ عام طور پر ہم ٹھیک پڑھتے ہیں، اس میں غلطی نہیں ہوتی کیونکہ اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے کو ٹچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. فا فا اس طرح ادا کریں گے اس کو، حمزہ زبر فا اف حرکات کے ساتھ پڑھیں گے تو اف. الفیلی کوفو ون اف واجا اف واجا، اس طریقے سے پڑھیں گے. فا کو ادا کرتے ہوئے آپ کے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر والا جو گیلا حصہ ہے، تر حصہ ہے، اس کو لگیں گے. فا کو ادا کرتے ہوئے یاد رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے. چلیں اس کی پریکٹس ہے. سورۃ النصر، کس کا ہینڈ ریز تھا پہلے؟ نسیم اختر اپنا مائک اپنے ویڈیو بند کیجئے پلیز، ویڈیو مت آن کیجئے. جی نائمہ خان ہے، جی پڑھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. چلیں شاباش، جزاک اللہ. باقی آپ نے دھیان سے سننا ہے ریکارڈنگ کو، اور ابھی بھی دھیان سے سننی ہے. جو جب میں پڑھوں گی جو کمیاں ہیں نا آپ نے وہ اپنی دور کرنی ہے، ٹھیک ہے. باقی اچھی کوشش ہے آپ کی، کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. جی مسز ندیم ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. چلیں جی جزاک اللہ خیر. جی باقیوں کی باری پھر بعد میں، ابھی اتنے کافی ہے. اب دھیان سے سنیے گا اور غور کیجیے گا کہاں کہاں آپ سے کمی ہوئی ہے اور کیسے پڑھنا تھا. کچھ میں بتاؤں گی بھی ساتھ، لیکن ایک دفعہ میں تلاوت کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. ٹھیک ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یہاں سسٹر نے صحیح پڑھا تھا وَرَأَيْتَ، وَأَرَأَيْتَ نہیں ہے، واو کے بعد را ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، يَدْخُلُونَ ہے، يَدْخَلُونَ نہیں، ٹھیک ہے. اس طرح دین اللہ، اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، یہاں پر موٹا نہیں پڑھیں گے. شروع میں جو ہے نا نصر اللہ، وہاں پر اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے یہ ہم بعد میں سیکھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ. چلیں ہونٹوں سے ادا ہونے والا اگلا حرف ہے واو. واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. ہونٹوں کو جب گول کرتے ہیں تو واو ادا ہوتا ہے. کہیں پر دانت ٹچ نہیں ہو رہے، کہیں پر ہونٹ ٹچ نہیں ہو رہے. یہاں پر اس واو کو ادا کرتے ہوئے سے غلطی ہوتی ہے. وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے فا کو ادا کیا نا کہ اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو فا کی ادائیگی میں ٹھیک ہے. لیکن ہم واو کو بھی ادا کرتے، جیسے ابھی میں نے واو بولا ہے تو یہ میں نے غلط بولا ہے.
کیونکہ میرے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کو ٹچ کر گئے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونٹوں کو گول کریں پہلے، پھر آواز نکالیں واو واو، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے یہ واو کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت ساری سسٹرز کی یہ والی مسٹیک ہوتی ہے، تو اس کی کریکشن اب کر لیجئے، کیونکہ اب ہم نے مخرج پڑھ لیا واو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد با، ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصے جو آپس میں مل کے جدا ہوں تو با ادا ہوتا ہے، اور اس با کو ادا کرتے ہوئے ہم نے ہونٹوں کو چیرنا ہے، یعنی اسمائل والے سٹائل میں لے کے جانا۔ یہ میں نے پہلی کلاس میں بھی بتایا تھا۔ با، اس کو بھا نہیں پڑھنا، پر نہیں ہے یہ با۔ عام طور پر ہم با کر جاتے ہیں تو یہ غلطی ہوتی ہے، با با، ٹھیک ہے؟ میم، ہونٹوں کے اندرونی جو ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہے نا وہ آپس میں مل کے جدا ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے، تو اس وقت میم میم ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم نے پڑھا فا واو با میم، یہ دیکھیں یہاں پر اب ہم واو کی پریکٹس کریں گے۔ آؤ، حمزہ زبر واو، آؤ، اس کو آؤ نہیں پڑھیں گے، آؤ۔ لین کا قاعدہ ہے یہ، لین ہے یہاں پر، وہ بھی پڑھیں گے آگے چل کے۔ آؤ کی آواز آئے گی یہاں پر، آؤ۔ دیکھیں واو کو بھی ادا کرنا ہے ہم نے، تو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، یہ آپ کے سامنے پکچر جو دیکھیں آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے۔ آؤ وس واسی، وس واسی، اب اس کو وس واسی نہیں پڑھنا، دھانت نہیں ٹچ کرنے نیچے۔ وس واسی والعصر ولم یولد، اب حمزہ زبر با، اب یہ با جو ہے ساکن جب با آئے گا تو اس پہ بھی قلقلہ ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی مخرج پہ رکھ کے زبان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، جس کی پریکٹس ہم آگے چل کے کریں گے۔ لیکن میں ساتھ اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں پڑھتی ہوں تو وہ میں قلقلے کے ساتھ پڑھ جاتی ہوں، تو آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ یہ کیسے پڑھا ہے۔ تو حمزہ زبر با، اب جہاں آواز رکتی ہے وہ اس کا مخرج ہے نا۔ اب ربی یکذب حبل، تو حبل میں نے باپ قلقلہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ حبل نے کیا، حبل۔ میم کا ہے حمزہ زبر میم، ام، دیکھیں میم ہونٹ کہاں، کون سا حصہ جو ہے نا وہ آپس میں مل رہا ہے ہونٹوں کا۔ ام، من، ما خلق، ملک الناس۔ چلیں جی، سورہ کافرون، شگفتہ ابھی آپ پڑھیں گی؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم بسم السلام۔ اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں کوشش اچھی ہے آپ کی، لیکن کریکشن کی ضرورت ہے، وہ ضرور کیجیے گا۔ جی شازیہ ہیں، شازیہ امبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق چلیں اللہ بیٹا، العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں اب میں پڑھتی ہوں نا تو دھیان سے سنیے گا کہ کہاں کہاں پر کمی رہی۔ شازیہ اپنا، جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم. تو آپ لوگوں کی جو آئین ہے نا ساکن آئین اس کو جھٹکا لگ رہا ہے تو جھٹکا نہیں لگانا یہاں پر کیونکہ حمزہ ساکن جو ہوتا ہے اس پہ جھٹکا لگتا ہے تو آئین پہ جھٹکا نہیں لگتا. لا اعبد آ کو سمپل پڑھنا ہے حمزہ ہے آگے آئین ہے تو اس کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے. اعبد اعبد ٹھیک ہے. اور یہ جو جہاں آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے آیت نمبر 3 میں ما عبد تو یہاں پر دال کو ہم چھوڑیں گے کلکلا کریں گے یہاں پر جب اس کو دال کو ساکن کریں گے ٹھیک ہے. اور ولا انا لفظ جو ہے نا یہاں پر ویسے الف مدہ ہے نون زبر الف نہ ہے تو مدہ ہے یہاں پر لیکن یہ لفظ جو ہے انا لفظ جو ہے قرآن پاک میں جہاں پر بھی آئے گا جب اس کو آپ نے ملا کے پڑھنا یعنی روانگی میں پڑھ رہے ہیں تو اس لفظ کو آپ نے مد نہیں کرنا کیونکہ اس کا معنی ہے انا میں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کو کھینچنے سے منع کیا ہے تو اس لفظ کو بھی کھینچنے سے منع کیا گیا ٹھیک ہے. ولا انا نہیں پڑھنا اس کو ولا انا آج میں نے بتا دیا نا ریکارڈنگ میں کسی کی یہ والی غلطی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے. ولا انا عابد ٹھیک ہے اس طرح پڑھنا ہے انا پڑھنا ہے اس کو انا نہیں پڑھنا. اور لکم میں بھی آپ کا لام بیٹا کھچ گیا تھا بچی نے جس نے سنایا شازیہ نے غالباً لکم دینکم ولی دین لاکم کریں گے تو معنی چینج ہو جائے گا الٹ معنی ہو جائے گا اس لیے زیر زبر پیش کو بالکل مت کھینچا کریں. بہت سی سسٹرز کا آج کے سبق میں بھی زیر زبر پیش کھینچی تھی تو کوشش کیا کریں سب سے پہلے اپنی زیر زبر پیش کو کنٹرول کرنے کھینچنے سے. چلیں جی الحمدللہ ہمارے مخارج جو ہیں وہ یہاں تک ہو گئے انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید قواعد کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آج کا آپ کا جو لیسن ہے جو ہوم ورک ہے وہ کون سا ہوگا دیکھیں ایک دفعہ میں یہ آپ کے سامنے جو حروف تہجی ہیں وہ پڑھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ایگزیکٹ مخارج ایک جگہ پر سمجھ آ جائے کہ کون سا مخرج کون سا حرف کیسے ادا کرنا ہے. الف ب ت ث جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا تو اس طریقے سے ان کو پڑھیں گے. آج کا آپ کا سبق سورہ کافرون ہے ٹھیک ہے. اس کو میں ایک دفعہ پھر پڑھتی ہوں ایک ہی جگہ پر ساری سورہ میں پڑھوں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو ریکارڈنگ سنتے ہوئے یعنی ایک ہی جگہ پر آپ کو مل جائے ڈھونڈنی نہ پڑے آپ کو ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین
صدق الله العظيم. سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إن كنت بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة ببلاء فبلغنيها بالعافية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك.
اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اب آپ کے کوشچن آنسر لوں گی اگر کسی کا کوئی جی ریکارڈنگ میرا دل ہے آپ کر دیں ایک دفعہ. جی کیا کہہ رہی ہیں میم؟ یہ جو چاروں سورہ آپ نے تلاوت کی ہیں لاسٹ میں، یہ چاروں کا سبق ہے، ہوم ورک ہے؟ جی یہ چاروں کا ہی ہے. جی ٹھیک.